السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ مریم، آیت نمبر 41 ٹو 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا۔ اس صورت کا اصل موضوع توحید اور نبوت اور حشر کے واقعات بیان کرنا ہے۔ توحید کے منکر دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو یہودی اور عیسائی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے لیا تھا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے ان کے غلط عقائد کی تردید فرمائی۔ اور دوسری جو قسم تھی وہ مشرکین عرب، جو بت پرستی میں مبتلا تھے اور اس غلط عقیدے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہونے کے دعوے دار تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے ان کی تردید فرمائی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو بت پرستی سے نکالنے کی کوشش کی، اور پھر آخر میں وطن رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ تم ہو کہ ایک طرف تو ان کی اولاد میں سے ہو اور ان کے دین پر ہونے کے دعوے دار ہو، لیکن دوسری طرف بت پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو اور توحید کی آواز اٹھانے والوں کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کر رہے ہو۔ تو اگر تم واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کے سچے دین کے پیروکار ہو تو اس شرک پر عمل پیرا ہونے اور توحید پرستوں سے دشمنی کا پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تیرے کسی کام آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت پرست تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بڑی نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ بت پرستی کو ترک کرنے کی نصیحت کی۔ سب سے پہلے انہوں نے اس سے ان بتوں کو پوجنے کی وجہ پوچھی کہ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ تو دیکھتے ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ، بے شک میں یقیناً میرے پاس کچھ علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ یعنی بڑے پیار سے کہا کہ میرے پاس علم ہے اور آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو آپ جو میرے پاس علم ہے اس کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں، آپ میرے پیچھے چلیں تو سیدھے راستے پہ آپ کو میں لے جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ یعنی تیسری بات کی ابتدا بھی بڑی محبت سے، بڑے ادب سے کی کہ ابا جان بت پرستی سے منع کیا اور تصویر ایسی کھینچی، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ لگے، فتکون للشیطان ولیا، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا، کیا بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے، اے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، یقیناً اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک وہجرنی ملیشا، تو ضرور ہی میں تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ کہنے لگا، والد نے جواب میں بیٹے کی بات کا انکار کرتے ہوئے حمزہ استفہام سے بات شروع کی کہ کیا بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے، اے ابراہیم؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک بتوں سے بے رغبتی کرنا زیادہ قابل گرفت تھی، تو اس لیے اس نے اس طرح سے یہ بات کی، اور کہنے لگا کہ اگر
تو بتوں کی تردید اور نفرت سے باز نہ آیا تو میں تجھے کیا کروں گا؟ سنگسار کر دوں گا، یعنی پتھر مار مار کر تجھے ختم کر دوں گا۔ تو مجھے چھوڑ کر صحیح سلامت نکل جا، ایسا نہ ہو کہ تو مجھ سے اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے۔ دوسرا معنی یہ کہ لمبی مدت تک مجھے چھوڑ کر نکل جا تاکہ میں تمہاری شکل نہ دیکھوں۔ قال سلام علیک، کہا تجھ پر سلام ہو۔ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جاہل باپ کے اس دل توڑنے والے جواب کے مقابلے میں بڑی ہی نرمی کا، انتہائی نرمی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کہ آپ سلامت رہیں۔ جاہلوں کے جواب میں ہمیں بھی یہی کہنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اگر کوئی بندہ ضد پر، عناد پر تل جائے تو اس سے جب رخصت ہوتے ہیں تو پھر اسے سلام کہہ کے آگے چل جانا چاہیے۔ باقی عام حالات میں کفار کو سلام میں پہل جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدؤ الیہود ولا النصارى بالسلام، کہ یہود و نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو۔ تو کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وعدے کو نبھایا بھی تھا، تو لیکن اب فوت شدہ مشرک دوستوں یا رشتہ داروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تم سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا۔ کہنے لگے کہ میں تم سے اور تمہارے معبودوں سے تعلق توڑ کر اپنے اکیلے رب کو پکاروں گا، تو مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں رہوں گا، وہ کسی بھی مرحلے میں مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ اشارے سے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا رب تمہارے بتوں کی طرح نہیں ہے کہ تم جتنا بھی ان کو پکارتے ہو وہ تمہیں کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار بھی کیا کہ میرا اس پر کوئی زور نہیں ہے، صرف مجھے اس کے فضل کی امید ہے، کیونکہ اس اکیلے کو پکارنے والا کبھی بے نصیب نہیں رہتا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو جب وہ ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے الگ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ تو جب وطن سے ہجرت کی، مشرکین سے کنارہ کشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انہیں بڑی شان والا بیٹا اور بڑی شان والا پوتا یعنی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، تو تاکہ ان کا دل لگ جائے، بے وطنی سے انہیں وحشت نہ ہو، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو نبی بنا دیا، ان کی زندگی میں ہی نبی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور انہیں سچی ناموری عطا کی، بہت اونچی۔ سچی ناموری کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً اس ناموری اور شہرت کے حقدار تھے، اور ان کا عمل اس شہرت کو سچا ثابت کرتا تھا، تو اس لیے ان کا ذکر جو ہے، ذکر خیر ہمیشہ لوگوں کی زبان پر جاری کر دیا۔ تو اب بھی نماز میں مسلمان تعظیم بھی کرتی ہیں، اور ہر نماز میں درود ابراہیمی بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت ہی کا ثمر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کر، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا اور ایسا رسول جو نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی اور سرگوشی کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ من جانب الطور الأیمن سے مراد پہاڑ کی وہ جانب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب تھی، کیونکہ خود پہاڑ کا کوئی نہ دایاں ہوتا ہے نہ بایاں ہوتا ہے، یہ یمن ان سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی برکت والا، تو یعنی اس کی مبارک جانب سے بلایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی
تو انہوں نے اپنی مدد کے لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کرنے کی درخواست کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا اور اپنی خاص رحمت سے ان کے بھائی کو بھی نبی بنا کر ان کی دعا قبول کر لی۔ آج تک موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اتنے اونچے مرتبے کی دعا نہیں کی، اور نہ ہی ہارون علیہ السلام کے سوا کسی کو سفارش سے یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور ایسا رسول جو نبی تھا۔ یہ 5واں قصہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ تمام انبیاء کے وعدے سچے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت خاص طور پر ذکر فرمائی، تو گویا یہ صفت خاص طور پر ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ سب سے پہلے تو ان کا یہ وصف تھا کہ وہ وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے والد سے وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سورہ صافات میں فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یعنی ابراہیم علیہ السلام مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پھر وعدے کی سچائی ہی تھی کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ ذبح ہوتے وقت صبر کریں گے، تو بے دھڑک چھری کے نیچے لیٹ گئے تھے اور انہوں نے اف تک نہیں کی تھی۔ تو پھر اس سے بڑھ کر وعدہ وفائی کیا ہو سکتی ہے؟ وعدہ پورا کرنا ایمان ہے، اور وعدہ خلافی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسند کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے ہاں بھی پسند کیے ہوئے تھے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اس عمل کی پابندی کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہ۔ ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے، اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا بھی حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ رب تعالیٰ کی ہاں پسندیدہ ہونے کا باعث سب سے پہلے تو خود ان کی ذات پاک، کہ کسی کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سو تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتا ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ مرضیہ کا حقیقی مصداق ایسا شخص ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ہاں پسند کیا ہوا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایسا نہایت سچا تھا جو نبی تھا۔ یہ چھٹا قصہ ادریس علیہ السلام کا ہے۔ بعض مفسرین نے ادریس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے انبیاء میں شمار کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بہت اونچے مقام پر بلند کیا۔ حدیث معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا۔ ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے۔ وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ مراد وہ انبیاء جن کا اس صورت میں ذکر ہے تو یہ 10 ہیں، جن میں سے پہلے زکریا اور آخری ادریس علیہم السلام، یہ سب کا ذکر ہم نے پڑھا ہے۔ چند انبیاء علیہم السلام کے نام ذکر کرنے کے بعد تمام انبیاء کو ان الفاظ کے ساتھ وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا کے ساتھ شامل فرما لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی ایک خاص صفت کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمان کی آیات پڑھی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔
واتبعوا الشہواتی فسوف یلقون غیا، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد ایسے جانشین مقرر کیے کہ وہ کیا کرتے تھے، نمازیں انہوں نے ضائع کی، نماز کو نہ پڑھنا یا نماز کو صحیح وقت پر نہ پڑھنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ پڑھنا، یا کبھی پڑھ لینا کبھی چھوڑ دینا، یا اسے سرے سے ہی ترک کر دینا، یہ سب صورتیں ہیں نماز ضائع کرنے کی۔ تو دوسری چیز واتبعوا الشہوات، یعنی انہوں نے خواہشات کے پیچھے وہ لگ گئے، یعنی مثلاً عبادت جتنی ان کا دل کیا، یا مال کمانا، خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یا جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے اپنی مرضی سے کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بیان فرمایا، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، انہ کان وعدہ مأتیا، بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ نماز ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی جیسی بیماریوں کے لیے بہترین جو نسخہ ہے وہ کیا ہے، شفا کیا ہے؟ توبہ کرنا، ایمان اور عمل صالح۔ توبہ، ایمان اور عمل صالح یعنی نماز کی پابندی، اپنی خواہشوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا، اور اس کا کوئی اجر جو ہے وہ مارا نہ جائے گا، کم نہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ تو ہمیشگی کے باغات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں لغو بات نہ سنیں گے، الا سلاما مگر سلام، ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، اور ان کے لیے اس میں ان کا رزق صبح اور شام ہوگا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو بہت بچنے والا ہو۔ مطلب اہل ایمان کے لیے دنیا میں شدید تکلیف، لغو کلام سننا جسے وہ سننا نہیں چاہتے تھے، تو اس تکلیف میں وہ رہے ہیں، لیکن جنت میں انہیں ایسی باتوں کے بجائے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے یا ایک دوسرے کی طرف سے سلام کی آواز آئے گی۔ فرمایا کہ اس میں کوئی وہ لغو بات نہیں سنیں گے۔ جنت کا وارث وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور کفر و شرک سے اور گناہوں سے بہت بچنے والا ہو۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب کبھی کسی طرح بھولنے والا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہماری ملاقات کے لیے جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے، تو تب یہ آیت اتری تھی کہ ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، تو اسی کا ہے جو آگے ہے جو پیچھے ہے جو اس کے درمیان ہے، اور تیرا رب کبھی کسی طرح بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، سو اس کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر خوب صابر رہ۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ جب اس جیسا آپ کسی کو نہیں سمجھتے تو پھر اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے، اسی کے راستے پر آپ چلتے رہیے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر گیا تو کیا واقعی عنقریب مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے ہی اسے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کوئی بھی چیز نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، تو تیرے رب کی قسم بے شک ہم
ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا، ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے، اس کا یہ کہنا کہ جس طرح اس نے مجھے پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ مجھے پیدا نہیں کرے گا، حالانکہ مجھے پہلی دفعہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں۔ اور رہا اس کا مجھے گالی دینا، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ ہی کسی نے مجھے جنا، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کو ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ تو اس میں دو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ایک تو قسم کی وجہ سے بات کی تاکید، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی رفعت۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کون اس میں داخل ہوگا آگ میں، کون گمراہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو جو سرکش ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، شرک و کفر میں مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، اللہ فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا عذاب ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے، کیونکہ گمراہ ہونے والوں نے بھی کئی لوگوں کو گمراہ کیا، تو اس لیے آگ میں داخل ہو کر اس کی وہ تپش برداشت کریں گے، تکلیف اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بڑے اچھے سے معلوم ہے کہ اس جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ لائق کون ہے، گمراہ کرنے والا کون تھا، گمراہ ہونے والا کون تھا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔